جب تک وہ یہ دونوں کام نہیں کرے گا تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا الدین، دین کیا ہے؟ النصیحہ، خیر خواہی، خیر خواہی ہے۔ گویا خیر خواہی دین کا نام ہے اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر آپ خیر تلاش کرنا چاہیں تو آپ دین میں داخل ہو جائیں، اور اگر آپ دین کو حاصل کرنا چاہیں تو آپ خیر پر کھڑے ہو جائیں، آپ خیر پر کھڑے ہو جائیں، خیر والے کام شروع کر دیں، اپنے آپ کو خیر والے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، گویا آپ دین کے اس محل کے اندر داخل ہو گئے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ یہ تو خیر خواہی، خیر خواہی ہے۔ اس لیے مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر والا ہوتا ہے، وہ خیر والا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنے صحابہ کو فرمایا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں خیر والا کون ہے؟ پھر پوچھا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں خیر والا کون ہے؟ پھر پوچھا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں خیر والا کون ہے؟ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا خیر والا وہ ہے، خیر والا وہ ہے جو انسان دوسروں کے نفع کے لیے کردار ادا کرے، اور فرمایا خیر الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو انسانوں کے نفع کے لیے کام کرے، جو انسانوں کے خیر کے لیے کام کرے، جس سے انسانوں کو نفع ہو، اور ایسا نفع ہو کہ ساری دنیا کے لوگ اس پر متفق ہوں یہ ایسا خیر والا ہے، اس سے شر ہو ہی نہیں سکتا، یہ جب بولے گا تو خیر، جب یہ سنائے گا تو خیر، جب یہ چلے گا تو خیر، جب کسی چیز کو پکڑے گا تو خیر، یہ مجسم خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر شر ہے نہیں، یہ ہر وقت خیر کی بات کرتا ہے، ہر وقت معروف کی بات کرتا ہے، ہر وقت انسانیت کے بھلے کی بات کرتا ہے، ہر وقت انسانیت کی رشد و ہدایت کی بات کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے آپ کی ایک لقب ہے امی۔ امی کا مطلب ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، دنیا کا کوئی انسان اس کا استاد نہ ہو، نبی کا استاد اللہ خود ہوتا ہے، نبی کا استاد اللہ خود ہوتا ہے۔ امی لقب آپ کا خاص لقب ہے، آپ کے خاص القابات میں سے، ناموں میں سے ایک آپ کی بہت بڑی صفت ہے، ایسا امی جس نے بڑے بڑے باشعور، بڑے بڑے ذہن والے، بڑے بڑے صلاحیتوں والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جس کے سامنے زانو ادب تلمس کرنا اپنا فخر محسوس کرتے تھے، اور نبی کی شان بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چند سال کے ہوئے، ابھی چھوٹے سے بچے تھے، تو ماں ان کو لے کر مکتب میں چلی گئی کہ بچہ پڑھے گا استاد کے پاس۔ استاد وہاں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو وہاں استاد تھا مسند پر بیٹھا ہوا، اس نے کہا پڑھو، الف با تا فا۔ جب یہ الف کہا تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے استاد سے کہا یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں الف کا کیا مطلب ہے؟ استاد نے پہلے ایک دفعہ بچے کو دیکھا اور سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا بچے الف کا بھی کبھی مطلب ہوا؟ الف کا بھی کبھی مطلب ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تو لوگوں کو مہملات کی تعلیم دیتا ہے،
معروفات کی تعلیم نہیں دیتا، محمل جملے سکھاتا ہے، الف کا مطلب ہے۔ اس نے کہا بیٹا الف کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے الف کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے تو اپنی مسند کو چھوڑ، جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو بیٹھ، میں تیری مسند پر بیٹھوں، پھر میں تجھے بتاؤں الف کیا ہوتا ہے، الف کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں استاد اپنی مسند سے اٹھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ جب مسند پر بٹھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے الف پڑھا، الف کے بعد پھر جو الف کے حقائق، الف کے مطالب، الف پر جب روشنی ڈالی، الف کے جو معارف، جو نکات، جو اللہ نے آپ کے دل و دماغ کے اندر ان چیزوں کو ڈالا، جب آپ نے وہاں پر الف پر گفتگو فرمائی تو وہ شدت رہ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ الف پر آپ نے بات کہی، الف پر حقائق، الف پر حقائق، اس لیے کہتے ہیں ہر ایک حرف اپنی جگہ اس کے اندر حقائق ہیں، رموز ہیں، اسرار ہیں، اس کے اندر کیفیات ہیں، اس کے اندر کی اپنی ایک حلاوت ہے، اس کے اندر کی اپنی ایک مٹھاس ہے جب انسان ان حروف کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اہل علم نے، اب ہم عمومی طور پر ہمارے نورانی قاعدے کے اندر ایک تختی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ اب حروف مقطعات علماء کہتے ہیں جب یہ آتے ہیں، اب جیسے آیا قاف والقرآن المجید، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جب یہ لفظ آتا ہے تو علماء مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا ترجمہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے ان الفاظ کا ترجمہ بھی کیا ہے، ان کی حقائق پر روشنیاں بھی ڈالی ہیں، ان کے مطالب کو بیان بھی کیا ہے، ان کی حقیقتوں کو انسانوں کے سامنے واضح بھی کیا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا، کہتے ہیں یہ ساری دنیا یہ کیا ہے؟ ساری دنیا جو ہے سب سے پہلے یہ ساری دنیا کی جو بنیاد پڑی یہ کاف سے پڑی، ساری دنیا کی جو بنیاد پڑی یہ لفظ کاف سے پڑی۔ ہم عمومی طور پر کاف کہتے ہیں۔ اب یہ جو کاف ہے ایک دو نقطوں والا قاف ہے، ایک کش والا کاف ہے، ساری دنیا کی بنیاد کش والے کاف سے پڑی۔ ساری دنیا جو وجود میں آئی تو یہ کش والے کاف سے آئی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ اللہ نے خود فرمایا میں کسی چیز کے بارے میں جب کہتا ہوں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات یہ کن فیکون کی کیفیات میں وجود میں آئی۔ اللہ کا حکم، اللہ ایسی ذات ہے، کن کہتی ہے کن ہو جا، فیکون اس چیز کو وجود مل جاتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب کن کیا ہے؟ کاف ہے، نون ہے، پہلا حرف کاف ہے، کاف سے شروع ہوا اور ساری کائنات اس سے وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہونا شروع ہوا، کن ہونا شروع ہوا، فیکون ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان بنتے چلے گئے، زمینیں بنتی چلی گئیں، جنتیں بنتی چلی گئیں، جہنمیں بنتی چلی گئیں، آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوقات کو وجود ملتا چلا گیا۔ کائنات کے اندر ہر انسان اب ایک کسان ایک دانہ ڈال کے آ جاتا ہے، پھر اللہ سے بارش مانگتا ہے، اس ایک دانے کو پورا سٹا کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات اپنے امر کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے کن کے ساتھ پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادے میں سب سے کم لفظ انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کن۔ اب کتنی دیر لگی؟ پلک جھپکنے کے اس 1000ویں حصے میں کن ہو گیا تو اس کے کم حصے میں فیکون ہوتا چلا گیا۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے تو ناممکن ہے کہ ہم کیسے کام کریں، کیسے نظام چلائیں۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دفعہ کہا اے باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں،
میرے پاس تو نے بڑی قوتیں دی ہیں، بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑے میرے پاس جو ہے نا جی فوجیں ہیں، بحری اور بری ساری فوجیں میرے انڈر ہیں، ہوا میرے انڈر ہے، جنات میرے انڈر ہیں، دیو میرے انڈر ہیں، پریاں میرے انڈر ہیں، انسان سارے میرے انڈر ہیں، پوری کائنات کا نظام میرے انڈر ہے۔ اور اللہ سے انہوں نے دعا مانگی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ رب هب لی ملکا، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو نہ دینا، میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ اس دن میں مشکات شریف اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، اس میں ایک حدیث آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ کرتے ہیں، یوں ہاتھ کر کے کسی چیز کو پکڑتے ہیں جیسے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے ایک جن آیا آگ کا شعلہ لے کر تو میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑنے، پھر میں نے جملے پڑھے، پھر میں نے اللہ کی پناہ مانگی تو وہاں سے بھاگا۔ اچانک میں اس کو یوں پکڑنے لگا تو اچانک مجھے سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا یاد آ گئی، میرے بھائی کی یہ دعا، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ عطا فرمانا، نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا اس کو میں پکڑ کر میں اس کو مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھوں، مدینہ کے بچے صبح آتے اور آ کر اس سے کھیلتے اور دیکھتے یہ یہاں بندھا ہوا ہے، لیکن مجھے سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت عطا نہ فرمانا۔ اگر مجھے اس دعا کا خیال نہ آتا، اپنے سلمان علیہ الصلاۃ والسلام بھائی کی اس دعا کا تذکرہ میرے ذہن میں نہ ہوتا، تو میں اس خطرناک ترین اس جن کو پکڑ کر میں اس کو ستون کے ساتھ باندھتا، صبح مدینہ کے لوگ آ کر اس کو دیکھتے۔ اللہ نے سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی، سلمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حضور کہا ہے، باری تعالیٰ میں تیری ساری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا نا، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ انبیاء مجسم خیر ہوتے ہیں، وہ ہر وقت خیر سوچتے رہتے ہیں۔ اب ان کے پاس جب قوت اور طاقت آئی، مال آیا، کہنے لگے میں کسی طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت کر لوں، اللہ کی مخلوق کے کام آ جاؤں۔ انبیاء کی زندگی کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ہر لحظہ، ہر گھڑی۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے مخلوق نے میرے ساتھ کیا کیا، وہ ہر وقت مجسم خیر ہوتے ہیں، اور خیر ان کے جسم سے پھوٹتی ہے، خیر ان کے جسم سے نکلتی ہے۔ سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس طاقت آیا، حکومت آئی، مال آیا۔ آج تو ہمارے پاس طاقت آ جائے، عہدہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم سے اب خیر کی توقع نہ رکھنا، اب شر ہی شر ہوگا، ہے جی۔ لیکن اللہ کے نبی جب ان کے پاس طاقت آتی ہے، مجسم خیر ہوتے ہیں، پہلے بھی خیر ہوتے ہیں، بعد میں بھی خیر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دین النصیحہ، دین کیا ہے؟ یہ تو خیر خواہی ہے۔ خیر کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ آپ خیر کے گھر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو دین نظر آئے گا، آپ دین کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں خیر نظر آئے گی۔ یہ دونوں جملے آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس طاقت آئی، کہنے لگے میں خیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیا خیر کرنا چاہتا ہے؟ باری طرح تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا پہلے میں خشکی والوں کو بھیجوں کہ پہلے میں تری والوں کو بھیجوں؟ سلمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا باری تعالیٰ پہلے تری والے آ جائیں۔ اب آپ نے 6 مہینے تک جنات کو لگایا، دیو پریاں سارے کام کر رہے ہیں جی، وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ہاں جی تیار ہو گئی دعوت، کہ باری تعالیٰ تیار ہو گئی۔
اللہ نے ایک مچھلی کو نکالا اور اس مچھلی نے اس 6 مہینے کے راشن کو ایک لقمے میں اندر کر گئی اور جاتے ہوئے گلا کر کے گئی، سلیمان ایک لقمے پر تو نے میری دعوت کی، ایسے تو 2 لقمے ہر روز اور بھی مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ جو نبی اپنی زبان سے یہ نکالتا ہے میں خود بھی خیر ہوں، میرا دین بھی خیر ہے، جس نے نبی کو پیدا کیا، دین کو پیدا کیا، اس کے اندر کتنی خیر ہوگی، اس کے اندر کتنی رحمت ہوگی، اس کے اندر کتنی مغفرت ہوگی۔ اس لیے جو آدمی جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے، وہ خیر والا بن جاتا ہے، اس کے اندر سے شر نہیں نکلتا، خیر نکلتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ مدینہ میں حکومت قائم کرتے ہیں۔ جب مدینہ میں حکومت قائم ہوئی تو ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مکہ والوں کے ہاں ایسا قحط پڑ گیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے، اس دور میں 500 روپیہ آپ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک سفیر کو بھیجا، کہا جا کر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو دینا، مکہ کے سردار، کہ مکہ کے عوام پر خرچ کر دو۔ اب ایسے موقع پر وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی چمڑی تک اتار دی صحابہ کی، کون سا وہ لمحہ تھا مکہ والوں نے جماعت صحابہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون سا وہ ظلم تھا جو نے کیا تھا، وہ کون سا وہ عمل تھا، وہ کون سی وہ حرکت تھی جو انہوں نے نہیں کی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جب ابو سفیان اور وہاں کے سرداروں کو پتہ چلا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت تو موقع تھا کہ ہم مرتے تو مر جاتے، لیکن نبی کا عمل ایسا ہوتا ہے، نبی مجسم خیر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے مجھ سے خیر کیسے پھوٹے گی، آج طاقت میں ہے تو شر نہیں ہے، خیر کیسے پھوٹے گی، انسانیت کے لیے خیر کے لمحات کیسے پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا پیٹ کاٹ کر، صحابہ کا پیٹ کاٹ کر جو مال تھا وہ جمع کیا اور مکہ کے سرداروں کے پاس بھیج دیا۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، یہ ہر وقت اسی لیے تھا، لیکن یہ تو حکومت اس لیے قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ انسانیت کے حقوق کو ادا کر سکوں، انسانیت کے مسائل کو حل کر سکوں، انسانیت کے پریشانیوں کو دور کر سکوں، یہ تو مجسم خیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا پیٹ کاٹ کر جب مکہ والوں کے لیے راشن بھیجا، ان کو پھر بات سمجھ آئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو حال یہ تھا کہ اس وقت مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد صرف اسی سال میں ایسا دنیا کے اندر پورے اس جزیرۃ العرب کے اندر جہاں پر 10,000 قدوسیوں کا لشکر تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد حج کرنے کے لیے جب وہاں پر گئے تو حال یہ تھا 1,24,000 صحابہ اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ کہاں 10,000 صحابہ، کہاں 13 سال میں صرف 313۔ پھر جب آپ صلح حدیبیہ پر گئے تو وہاں آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ اب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو ابھی 1400-1500 صحابہ تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا حضور حج کے لیے جب لے کر گئے 2 سالوں کے اندر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی مجسم رحمت تھے، مجسم خیر تھے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو دو جملے پڑے ہیں، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ مومن ہر وقت سوچتا ہے مجھ سے خیر کیسے پھوٹے گی، مجھ سے لوگوں کو نفع کیسے ہوگا۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین انسان کو پہچاننا چاہتے ہو اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خیر الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرے، جو لوگوں کے خیر کے لیے کام کرے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ ایسا خیر والا ذہن ہر وقت یہ سوچتا ہے مجھ سے لوگوں کے لیے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔
اللہ مجھے اور آپ کو خیر والا بنائے، شر اور شرور سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت